انڈس واٹر ٹریٹی بھی انہوں نے ون سائیڈڈ سسپینڈ کر دی، آلدو یہ کر نہیں سکتے تھے. اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو بحال کریں. ڈو یو تھنک کہ یہ کمظرف دشمن دوبارہ سے بحال کرے گا؟ اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں نا، اب اس رپورٹ کو آپ اگر پڑھیں ڈیٹیل میں تو اس میں جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر وہ داغے تھے اپنا، وہ کیا ان کو براموس نام تھا ان کا، جو میزائل تھے، جی جی، تو اس کے جواب میں اگر انہوں نے 10 جو ہے وہ داغے تھے پاکستان پہ، تو اس کے جواب میں ہم نے تو پھر کوئی تقریباً 110 ہی بھیجے ہیں نا ادھر، بالکل. اور ان کی ایسی ایسی جگہوں پہ بھیجے ہیں کہ جہاں پہ ان کو پھر جو ہے وہ دوڑنا پڑا اور امریکہ کو جا کے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ جناب ہماری جان چھڑائیں، ہم سیز فائر کروائیں. بالکل. تو دیکھیں، ہم نے بھلے 10 کے مقابلے میں 110 جو ہے وہ فائر کیے ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. اعتراض تو ان کے اوپر ہے، اس کے اوپر جس نے اگریشن کیا. اب یہ جو واٹر ٹریٹی ہے، اس کے اوپر جو اگریشن، جو وائلنس انڈیا نے کی ہے، یہ اسی کے کھاتے میں رہے گی. اور اگر انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا جس ایکٹ کی وجہ سے ہمیں irreparable لاس ہونے کا احتمال ہوا، تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے رسپونڈ کریں گے. اور ہم نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ دیٹ وڈ بی پریزیوم ایز ایکٹ آف وار. بالکل. تو اس کے اوپر پھر دنیا پھر ہمیں غلط نہیں کہے گی. صحیح. جس طرح سے پہلے ہمارے بعض معاملات میں دنیا جو ہے وہ کنونس نہیں ہوتی رہی ہے، تو آج جو ہے وہ ہمارے موقف کی جو سچائی ہے، جو موجودہ لیڈرشپ نے عسکری اور سول دونوں سائڈوں پہ اختیار کی ہے، یہ دراصل اس کی جیت ہے. بالکل. رانا صاحب، آپ کی حکومت سے ہمیں لاکھ گلا ہو، لیکن ایک بات ہم کہیں گے کہ یہ حکومت بہت لکی ثابت ہوئی ہے اوور آل اگر دیکھا جائے تو. جس طرح سے انڈیا کو جواب دیا ہے، جس طرح سے ان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، تو اس میں تو سارا کریڈٹ آپ لوگوں کا ہی ہے اور افواج پاکستان کا ہے. اب اس میں ایک کویشچن ایئر بھی دیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر. اس کویشچن ایئر میں مسئلہ کشمیر بھی ہے، اس میں سندھ طاس معاہدے کی بات بھی کی گئی ہے، اس میں بھارت کی طرف سے جو جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے پاکستان پر اس کا بھی جواب مانگا ہے. ڈو یو تھنک کہ 60 روز کے اندر کیا مودی سرکار اس کا جواب دے گی؟ کیونکہ یہ بڑا ہمارا کمظرف دشمن ہے. کیا یہ دشمن ان کویشچنئرز کا جواب دے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر جواب نہیں دیں گے تو اور زیادہ ہمارے فائدے میں ہوگی. یہ ساری چیزیں یک طرفہ طور پہ تسلیم کر لی جائیں گی، کیونکہ جواب نہ دینا جو ہے وہ پریزیوم ہوگا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. صحیح. ان کے پاس اپنے دفاع میں کوئی جواب نہیں ہے. تو اگر وہ جواب دیتے ہیں تو وہ جواب بالکل بے معنی ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ یہ تو چیزیں ساری 2 + 2 = 4 ہیں. اس میں اگر یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ غلط جو ہے وہ منسوخ کیا ہے، آپ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا کیا جواب دے گا؟ وہ منسوخ تو اس نے کیا ہے، بالکل آن ریکارڈ ہے. تو یہ جو ہے یہ دونوں طرح سے جواب دے دیں تب بھی، نہ دیں تب بھی، یہ پاکستان کی جیت ہے. پاکستان کی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے موقف جو ہے اس کی یہ کامیابی ہے. صحیح. رانا صاحب، آپ خود بھی لاء کے پیشے سے آپ اٹیچڈ ہیں، آپ لائر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو لاء ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے، کس طرح سے جھوٹے مقدمے بنتے ہیں. آپ بھی اس چیز کا وکٹم رہے ہیں. لیکن ابھی جو ایک کرنٹ سچویشن ہے وہ جسٹس جہانگیری صاحب کی ہے کہ اچانک سے ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا، یہ کہہ کر کے ان کی ڈگری جعلی تھی. رانا صاحب، ڈگری اگر جعلی تھی تو جب بھی کوئی جج بنتا ہے اس کے ایک خاص ادارے سے اس کی ویریفیکیشن آتی ہے، اس کی ساری ایک ہسٹری آتی ہے. کیا اس وقت نہیں پتا تھا؟ کیا اتنے عرصے بعد معلوم ہوا؟ وہ وکیل بھی رہ چکے ہیں، وہ ایڈیشنل جج بھی رہ چکے ہیں، وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں، وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، وہ بڑے بڑے ناموں کے وکیل بھی رہ چکے ہیں. یہ اچانک اتنے عرصے بعد کیسے یاد آیا کہ جی ان کی ڈگری جعلی تھی؟ دیکھیں، کوئی بھی چیز جو ہے اگر وہ کرمنل ہو یا کوئی غلط ہو، کوئی کرائم ہوا ہو، تو اس میں بدقسمتی سے جو ہے وہ ٹائم بار نہیں ہے. وہ جب بھی بات سامنے آ جائے تو اس کا ایک اپنا جو ہے وہ امپیکٹ اور افیکٹ ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جرم میں نے کیونکہ
اتنا عرصہ پہلے کیا تھا تو لہٰذا اب مجھ سے نہیں پوچھا جا سکتا. ایسا بعض سول رائٹس کے معاملوں میں ہے، لیکن کرائم یا کرمنل میٹرز میں یہ نہیں ہے. یہ قانون اور آئین کا تقاضا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے یہ چیز آنی چاہیے تھی سامنے، نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس کی جو ہے وہ اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حقیقت یا کرائم سامنے آیا یہ ہوا ہے، یہ غلطی ان سے ہوئی ہے. تو پھر جب ایک چیز سامنے آ جائے اور ثابت ہو تو یہ ڈگری جو ہے ان کی جعلی نہیں ہے، انویلڈ ہے. صحیح. وہ کسی الزام کی بنیاد پہ 3 سال کے لیے انہیں جو ہے وہ روک دیا گیا تھا کہ وہ ایگزام نہیں دے سکتے. انہوں نے اس وقت کوئی اپنے نام میں آگے پیچھے کر کے یعنی ایک کرائم کمٹ کیا، اور انہوں نے اس پابندی کو جو اس سزا تھی اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے ایگزام دیا اور اپنی ڈگری حاصل کر لی. صحیح. دیٹ واز ناٹ فیک بٹ دیٹ واز انویلڈ. اور وہ انویلڈیٹی جو ہے وہ سامنے آ گئی. اور اس میں آپ کو بالکل، کیونکہ میں نے پوری طرح سے پروب کیا ہے، یہ بات درست ہے، یہ ان سے ہوا ہے. صحیح. صحیح. رانا صاحب، آپ نے کہا کہ کرائم کمٹ ہوا. ایک خاص جماعت جو آپ کی مخالف جماعت ہے یا اپوزیشن کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ان سے یہ کرائم کمٹ ہوا کہ انہوں نے ایک خط لکھا، 6 اور ججز، مطلب ان کے سمیت 6 ججز نے ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، شاید یہ کرائم ان سے کمٹ ہوا. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کے خلاف گئے، شاید یہ کرائم ان سے کمٹ ہوا. سرفراز ڈوگر صاحب کے تبادلے کے خلاف انہوں نے رٹ کی یا پٹیشن دائر کی، یہ بھی ان سے کرائم ہوا. یہ الیکشن ٹریبیونل کے جج تھے اور انہوں نے فارم 45 مانگا تھا، یہ بھی کرائم ان سے کمٹ ہوا. ڈو یو تھنک کہ اپوزیشن یہ جو الزامات لگا رہی ہے کیا یہی کرائم ہے یا واقعی یا ان کی ڈگری انویلڈ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ان کا کرمنل ایکٹ جو کہ بہت پہلے کا تھا، اس کو انیشیٹ کرنے میں یہ چیز وجوہات بنی ہے. صحیح. چلیں، یہ ان کا آرگومنٹ ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ یا کوئی اور چیز وجوہات بنی ہو، لیکن اب بات تو دیکھی جائے گی کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر یہ کمٹ ہوا ہے تو اس کی تو پھر سزا ہونی ہے. بالکل. یہ چیز اپنی جگہ پہ کہ اس کرائم کو ڈگ آؤٹ کرنے یا اس کو انیشیٹ کرنے کی وجہ کیا بنی، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو وہ بات کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بات کر رہا ہے، لیکن کیا یہ الزام، یہ کرائم کمٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ صحیح. تو یہ بات میں پورے یقین سے اور آفٹر ویریفیکیشن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کرائم جو ہے نا، یہ جہانگیری صاحب سے کمٹ ہوا ہے. صحیح.